خداوند یسوع مسیح کا کہ جو کنواری سے پیدا ہوا، یہ یونیک ہے اپنے اندر. اور پھر پانچواں جسے ہم نیو بورن کہتے ہیں یا ذہن کے انقلاب کو کہتے ہیں، سوچ کے تبدیل ہونے کو کہتے ہیں. تو کریشن جو ہے وہ ہمیں ابتدا میں تخلیق کا عمل، انسان کے تخلیق کا عمل ہمیں ابتدا میں نظر آتا ہے، لیکن خاص نقطہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات کے خلق ہونے کے بعد انسان کو خلق کیا گیا. فرشتگان، چاند ستارے، یہ زمین، اس ساری کے بعد جب دیکھا کہ ہر چیز اچھی ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے، تو اب اسے مزید پورا کرنے کے لیے اور اس کو معراج اور عروج دینے کے لیے آدم کو یعنی سٹیج بنا دیا گیا پہلے پورا، وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول، وہ ضروریات پیدا کر دی گئیں، اور اس کے بعد انسان کو. ڈاکٹر صاحب آیت ہے میرے سامنے قرآن پاک کی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، وہ یاد کرنے کے قابل بریکٹس میں، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایک ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ فرشتوں کو یہ کیسے اندازہ تھا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟ یہ اس حوالے سے کچھ فرمائیے. اس سوال کا جواب اس سے ریلیٹڈ ہے کیا کہ آدم کی تخلیق پہلے انسان کی تھی یا اٹ از اے سکسیسو پروسیس، ایک کے بعد دوسرا؟ آرتھوڈاکسلی تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جی پہلا تھا، آپ اس میں ہمیں، لیکن یہ بھی ایک ہے کہ آدم کی تخلیق جو ہے یہ تمام انسانوں کی تخلیق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں منقطع کروں گا کیونکہ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. آئی وڈ ناٹ لائک کہ اس کو انٹرپٹ کیا جائے، ہم پوری بات آپ کی سننا چاہیں گے. ناظرین، تخلیق آدم پہ ہم بات کر رہے ہیں، کب ہوئی، کس طرح ہوئی، کہاں ہوئی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تخلیق آدم پہ. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ تخلیق آدم کے حوالے سے جو قرآنی آیت ہم نے کوٹ کی اس کے اسرار و رموز کیا ہیں؟ جی جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30، یہ آیت اس کے آگے جا کے 5 آیتوں کے بعد آیت نمبر 35 میں ایک اور چیز بھی بتائی ہے. اس سے ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تخلیق کس جگہ پر ہوئی. اچھا، وہ کسی ایک آیت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن دونوں کو ملا کر پڑھیں. آیت نمبر 30 میں یہ بتایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں ارتھ پر، زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میں اضافہ اپنا کا نہیں کروں گا، اپنا خلیفہ، کیونکہ یہاں پر اپنا کی عربی موجود نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلیفہ کے ساتھ کوئی پروناؤن نہیں لگا ہوا، تو اپنا کہنا، خلیفتی نہیں کہا، خلیفتی نہیں، میرا خلیفہ، جی ہاں، خلیفتی نہیں کہا. ایک زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، مقصد زمین پر بنانا ہے، ارتھ پر. 5 آیتیں آگے جا کر اللہ تعالی نے فرمایا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. قلنا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہائش اختیار کرو، رہو، انت وزوجک الجنۃ، تم بھی اور تمہاری زوجہ بھی جنت میں رہائش اختیار کرو. خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، رہائش کرنے کا کہا جنت میں. تو جب یہ کہا، ابھی شیطان نہیں ہوا، وہاں سے جنت سے نکالنے کا، لیکن پہلا ان کا رہائش جو گاہ تھی جنت تھی. جنت کیا زمین پر ہے؟ سوال، جی ہاں، ایک سوال. جنت زمین پر ہے، اور یہ اور بھی آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت پیدا کیا گیا، کیونکہ اگر کہیں اور پلینٹ پہ پیدا کیا ہوتا، اوپر سے آنے والی چیز کے لیے قرآن مجید میں نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. بارش آتی ہے، نزلہ کا لفظ، اوپر سے آنے والی، نزلہ من السماء مان، نزلہ من السماء مان.
تو نزلہ کا لفظ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آدم کے لیے جب کہا جنت سے نکل جاؤ، نزلہ کا لفظ نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اہبتو، اہبت. ٹھیک. اہبت کے معنی کیا ہیں؟ یہ دوسری آیات سے مل جاتے ہیں. دوسری آیات میں کیا ہے؟ ایک آیت ہے اہبتو مصرن، یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم. ٹھیک ہے. تو یہ اہبتو مصرن مطلب زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلے جاؤ. ٹھیک. اوپر سے آنے کا تصور نہیں ہے. اہبتو مصرن. ایک اور آیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ کشتی سے اترنے کو بھی اہبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا. کشتی سے اترنا، طوفان نوح کے بعد. طوفان نوح کے بعد اہبت. تو اہبت کے معنی صاف ظاہر ہے کہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلا جانا. ٹھیک ہے. تو دیٹ پوزز اے کوسچن ان دا سینس کہ جس پہ ہم ریسرچ کریں، اس پہ ریسرچ کریں. بات کی جائے اس پہ. زمین پر ہے. ٹھیک ہے. میں کامران صاحب ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جی ریورنڈ صاحب. مختلف مکتب فکر میں آدم کے متعلق مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے، کیونکہ یہ ایک بڑا خاص راز ہے اور اس پلیٹ فارم پہ اس کی بات کرنا نہایت ہی ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے، اسپیشلی یہ جو لسانیات والے ہیں، کہ کیونکہ اس کے پاس بولنے کی قوت ہے، اور مخلوقات میں جتنی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کسی کے پاس بولنے کی اس طرح سے صفات نہیں جو اس کے پاس ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ اس لیے اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے پاس سوچ ہے، جس طرح سے یہ سیولائزڈ ہے اس زمین کے اوپر اور ہمیں مخلوقات نظر نہیں آتی. لیکن بائبل بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کیونکہ خدا نے اسے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور صورت سے مراد اپنی صفات، یہ والی صورت نہیں. اب خدا آپ کی شکل کا ہے یا میری شکل کا ہے، ٹھیک، ہم میں سے کس کی شکل ہے، لیکن صفات کی آپ کے بات اندر بھی ہیں اور میرے اندر بھی ہیں. یہ وہ صفات جو کمیونیکیٹ ایٹریبیوٹس کہلاتی ہیں، منتقل ہونے والی صفات. تو یہ بات میں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ کے تفصل سے کہ لوگوں تک پہنچے کہ آدم اشرف المخلوقات اکارڈنگ ٹو بائبل اپنی اس صفات کی وجہ سے ہے جو خدا کی طرف سے اسے. آدم میں ایک یہاں پہ ایک کہنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ آدم کے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیت جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ ذرا دیکھ لیں تو کچھ اور مطلب نکلتا ہے. اچھا فرمائیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم ہم انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے ان پر کرم کیا، مہربانی کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ان کو زمین اور سمندر پہ اس کو لے کے اٹھایا ان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ان سب کو ہم نے اچھا پاک کھانے کی چیزیں دیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور اس کو فضیلت دی. فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، جو کچھ اللہ تعالی نے تخلیق کی اس میں سے اکثر و بیشتر پر ہم نے فضیلت دی. لفظ اکثر کا لفظ ہے، کثیر کا لفظ ہے، کل کا لفظ نہیں ہے. تو یہ تصور کرنا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، کثیر کے لفظ میں اشرف المخلوقات نہیں آتا، کل کے لفظ میں آتا ہے. ٹھیک ہے فات صاحب. جی ریورنڈ صاحب نے جو بات کی اور جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس کے بیسس پہ بیسکلی اس چیز سے ریکنسائل ہوتی ہے جو سائنس اور فلسفی کہتی ہے. فلسفی تو بڑا سمپلی کہتی ہے کہ انسان وہ ہے کہ جس میں ریزننگ پاور ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے. سیلف اویئرنیس ہے، ریزننگ پاور ہے، وہ انسان کانشیسنیس ہے، سیلف اویئرنیس ہے، جس کو پتہ ہے، شعور ہے. اور شعور بھی اس حد تک ہے کہ جس حد تک وہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے شعور ہے. شعور ایسا کہ جس سے وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کر سکتا ہے. کوئی اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی. کوشش کر سکتا ہے، اپنی حد سے باہر نکل سکتا ہے، اسپیس میں جا سکتا ہے. کوئی جانور میرا خیال میں مشکل یہ کوشش کرے، اگر کھانا برابر میں مل جائے گا تو مشکل یہ کہ وہ زیادہ دور جائے. فلسفی کی حد تک تو یہ ہے. سائنس میں انسان ایک حسین اتفاق ہے. اٹس اے بیوٹیفل کوئنسیڈنس کہ جو اتفاقاً دنیا بنتے کے پروسیس میں اچھا اتفاقاً بن گیا. وہ اتنی خوبصورت چیز، اس کو سمجھنا بھی آتا ہے، جاننا بھی آتا ہے، دماغ ہے.
اس کے پیچھے پوری ایک وہ ڈاروینین تھیوری ہے، وہ سب ہے جس کو اکثر لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، مذہبی لوگ تو اکثر بالکل ہی نہیں مانتے. ڈاروینین تھیوری بیسکلی یہ ہے کہ انسان ایوالو ہوا. ایک جانور کو اگر آپ ہر روز ڈنڈا ماریں گے ایک جگہ لا کے تو پورا ہفتہ آپ جو ہے اس کو لا کے ڈنڈا ماریں گے یہاں، ہفتے کے بعد 8ویں دن وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں کے ڈنڈا کھانا ہے تو وہ آنے سے ہی ڈرے گا، تو وہ تھوڑا وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، اس کو سمجھ میں آئے گی نئی چیز. اسی طرح سے ڈاروینین تھیوری کہتی ہے کہ جن جانوروں کی گردن چھوٹی تھی وہ ان کے بچے انہوں نے کوشش کر کے ان کی گردن نیچر نے لمبی کر دی تو ہو گیا. جی اب اکثر لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے، جو اسپیشلی جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ہے کانسیپٹ کہ جی انسان کو بھیج دیا گیا، بے شک یہی اسی دنیا میں پیدا کیا جو بھی ہوا، لیکن کمپلیٹ ہیومن کو کیا گیا. لیکن میری جو محدود